بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج پہلی جلد سے 31ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی جلد کی 31ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ذی قعدہ کی 29ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ سماع کی بات چلی اور وجد جو اس میں ہوتا ہے، سماع اور وجد کی بات چلی، زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ 99 اسماء الہی میں الواجد بھی پڑھتے ہیں۔ 99 اسماء الہی میں الواجد بھی پڑھتے ہیں۔ الواجد بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الواجد کے معنی ہیں الغنی۔ واجد کے معنی کیا ہیں؟ غنی کے ہیں۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ واجد کے معنی وجد بھی آئے ہیں۔ واجد کے معنی وجد بھی آئے ہیں، یعنی وجد عطا کرنے والا، وجد عطا کرنے والا۔ جیسے کہ شکور اس کا نام ہے۔ شکور اس کو کہتے ہیں کہ جو شکر ادا کرے، لیکن یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے شکر کو قبول کرنے والا۔ شکر کا مطلب بندے کے شکر کو قبول کرنے والا۔ اسی طرح الواجد ظاہر میں وہ ہوگا جو صاحب وجد ہو۔ الواجد وہ ہوگا جو وجد والا ہو، اور یہ بات پاک اور برتر خدا تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ بس اس جگہ واجد کے معنی وجد عطا کرنے والے کے ہیں۔ واجد یعنی وجد کرنے والا نہیں، بلکہ وجد کو عطا کرنے والا، یہ معنی ہیں۔ اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر آیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے معنی عظیم شخصیت کہ وہ سماع نہیں سنتے تھے۔ ان کا ذکر آیا کہ وہ سماع نہیں سنتے تھے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے تھے، ہر نعمت جو آدمی میں ممکن ہے، ہر نعمت جو آدمی میں ممکن ہے وہ شیخ شہاب الدین کو دی گئی تھی، سوائے ذوق سماع کے۔ ساری نعمتیں ان کے پاس تھی، ذوق سماع ہی آپ کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد شیخ شہاب الدین کے شغل کے استغراق کی بات آئی۔ جب آپ ذکر کرتے ان کے استغراق کی کیا کیفیت ہوتی، آپ نے بیان کیا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ شیخ اوحد کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ شہاب الدین کے پاس آئے۔ شیخ اوحد کرمانی شیخ شہاب الدین کے پاس آئے۔ شیخ نے اپنا مسلح لپیٹا اور اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ لیا، اور یہ بات مشائخ کے نزدیک بہت تعظیم کی ہوتی۔ شیخ شہاب الدین کے پاس آئے، اوحد الدین کرمانی آئے، شیخ شہاب الدین اپنا مسلح لپیٹ کر اپنے پیروں کے نیچے دبا لیا، اور یہ بات جو ہے مشائخ کے نزدیک بہت تعظیم کی ہوتی۔ الغرض جب رات ہوئی، شیخ اوحد نے سماع کی فرمائش کی، شیخ اوحد نے سماع کی فرمائش کی۔ شیخ شہاب الدین نے قوالوں کو بلایا اور سماع قوالی کی جگہ آراستہ کی، خود ایک کونے میں چلے گئے۔ انہوں نے قوالی کی فرمائش کی، سماع کی فرمائش کی، تو انہوں نے مہمان کی خاطر قوالی سماع کا اہتمام کیا، اہتمام کر کے ان کے لیے مجلس سجائی، اور خود ایک کونے میں چلے گئے
ایک کونے میں چلے گئے اور طاعت و ذکر میں مشغول ہو گئے۔ شیخ اوحد اور وہ لوگ جو اہل سماع تھے سماع میں مشغول ہو گئے۔ شیخ اوحد کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے سماع میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو خانقاہ کا خادم شیخ شہاب الدین کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ رات کو سماع تھا۔ خادم شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس آیا کہ رات کو لوگوں نے سماع سنا ہے، رات کو سماع کی محفل تھی، لہٰذا اس جماعت کے لیے نہاری یعنی ناشتے ہونا چاہیے۔ شیخ نے پوچھا کہ کیا رات کو سماع تھا؟ شیخ نے پوچھا کہ عبادت میں اس طرح مشغول تھے، پوچھا کہ کیا رات کو سماع تھا؟ خادم نے عرض کی جی ہاں تھا۔ شیخ نے فرمایا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین کی حالت استغراق کو دیکھو کہ اس طرح ذکر میں مشغول تھے کہ سماع کی اونچی آوازوں کی انہیں خبر نہ ہوئی، اور ہر بار جب سماع کو بند کرتے اور اہل سماع قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، شیخ اسے سنتے تھے مگر شیخ ان کے سماع کو اور اس قدر اونچی آوازوں کے باوجود نہ سنتے تھے۔ واہ، اس قدر استغراق کہ شور ہے سماع کا، اونچی آوازیں ہیں لیکن شیخ نہیں سنتے تھے۔ اس سے اندازہ کرو کہ وہ کس درجے شغل میں ہوتے تھے، کس طرح وہ اذکار و اشغال میں مشغول رہا کرتے تھے۔ استغراق کی ان کی کیا کیفیت تھی، سبحان اللہ۔ بولے اللہ والے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے انہیں اس کی خبر ہی نہیں رہتی۔ اس طرح استغراق خاصان خدا کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں استغراق کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ذکر میں بھی ہوتے ہیں تو پوری دنیا پھرتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان کے استغراق کی ہمیں برکتیں عطا کرے۔ اس کے بعد لاہور کے مزاروں کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ وہاں بہت بزرگ آرام فرما ہے۔ اس کے بعد بندے سے پوچھا کہ تم نے لاہور دیکھا ہے؟ بندے نے عرض کی جی ہاں دیکھا ہے، اور وہاں کے بعض بزرگوں کی زیارت بھی کی ہے، جیسے شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے اولیاء۔ یہ شیخ حسین زنجانی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر بھائی ہیں۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ حسین زنجانی اور شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایک ہی پیر کے مرید ہوئے ہیں، اور وہ پیر اپنے عہد کے قطب تھے، وہ پیر اپنے زمانے کے قطب تھے۔ شیخ حسین زنجانی ایک زمانے سے لاہور میں تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کے پیر نے خواجہ علی حجویری کو حکم دیا کہ لاہور جاؤ، وہاں رہو۔ شیخ نے فرمایا، داتا صاحب کو فرمایا کہ جاؤ لاہور میں رہو۔ شیخ علی حجویری نے عرضداشت کی حسین زنجانی وہاں موجود ہیں، وہاں ہماری ضرورت نہیں ہے، وہاں کیا کریں جا کے؟ فرمایا، پیر نے فرمایا تم جاؤ۔ پیر نے کہا کہ بھئی آپ جاؤ۔ جب علی حجویری ان کے اشارے کے موافق لاہور میں پہنچے تو رات تھی۔ دوسری صبح شیخ حسین زنجانی کا جنازہ باہر لایا گیا، پھر بات نظم کی آئی۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بعض مشائخ کی شاعری اچھی ہے، اور بہت سے جیسے اوحد کرمانی اور ابو سعید ابو الخیر اور دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا کلام خاص کر شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوب کہتے تھے۔ یعنی شیخ اوحد کرمانی، شیخ ابو سعید اور خاص کر شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوب شاعری کرتے تھے، اچھی شاعری کرتے تھے، اور شاعری میں انہیں بڑا غلو تھا۔ اس حد تک کہ مریدوں نے، شیخ سیف الدین باخرزی کے مریدوں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ ہر شیخ کی کوئی کتاب یا تالیف موجود ہے،
آپ کوئی چیز کیوں نہیں لکھتے؟ شیخ سیف الدین کے باقرضی کے مریدوں نے پوچھا کہ بھائی ہر شیخ کی کوئی کتاب یا تالیف موجود ہے، آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ شیخ باقرضی نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا کہ میرا ہر شعر ایک کتاب کے برابر ہے، میرا ہر شعر ایک کتاب کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اولیاء اللہ، صوفیاء کرام صرف گوشے میں رہ کر عبادت کرنے والے ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء گزرے، ان کی بڑی بڑی کتابیں رہیں، بہت بڑے علماء یہ لوگ رہے۔ اپنے یہاں ہندوستان ہی میں دیکھیں، خود ان ملفوظات کو جمع کرنے والے حضرت امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے فارسی شاعر، ادیب، فوائد الفواد جو انہوں نے فارسی میں لکھی، فارسی ادب کی نایاب کتاب ہے۔ ادب کی انہوں نے جو تعبیرات اس کتاب میں استعمال کی، فارسی ادب کے ایک بہترین نمونہ ہے۔ بہرحال خاصان خدا اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ اپنے یہاں خواجہ بندہ نواز کی ذات کو دیکھیں، بڑے مصنف اور شاعر، پھر اس کے بعد برہان الدین جانم، میرانجی شمس الشاخ، امین الدین اعلیٰ کو دیکھیں، یہ لوگ بھی بڑے شعراء گزرے ہیں۔ بہرحال اسی روز اس بندے امیدوار حسن اعلیٰ سجزی کو نماز اشراق کی تعلیم فرمائی۔ اسی دن حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے نماز اشراق کی تعلیم فرمائی۔ اب نماز اشراق میں کیا کیا پڑھنا ہے آپ نے فرمایا، 2 رکعت، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی تا خالدن، آیت الکرسی پوری پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد والے اور ایک آیت خالدون تک پڑھنا ہے۔ اور دوسری رکعت میں آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری آیت، آمن الرسول سے آخری آیت تک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آیت اللہ نور السماوات والارض، یہ پوری آیت واللہ بکل شیء علیم تک پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز اشراق میں اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز استعاذہ کے لیے فرمایا۔ نماز استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کے لیے، شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے۔ فرماتے ہیں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ فلق، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فلق پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعتیں ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز استخارہ بتائی، 2 رکعت نماز استخارہ بتائی۔ تو نماز استخارہ میں کیا پڑھنی ہے؟ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، پھر اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اور ان دوگانہ نمازوں کے فوراً بعد جو دعائیں آئی ہیں ان کا حکم فرمایا۔ ان کے بعد جو دعائیں آئی ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں، نماز استخارہ کے بعد استخارہ کی دعا پڑھنی ہے، پھر ایسی دعائیں جو بھی ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ اور ان دوگانہ نمازوں کے فوراً بعد جو دعائیں آئی ہیں ان کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ 2 رکعتیں اور ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعتیں اور ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ بات زبان مبارک سے فرمائی اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ یہ بات زبان مبارک سے فرمائی، فرمانے کے بعد آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اور فرمایا کہ جس روز شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے، جس روز شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے مجھ سے نماز اشراق کے لیے فرمایا تھا، پہلے یہی 6 رکعتیں بتائی تھی، پہلے
یہی 6 رکعتیں بتائی تھیں اور ارشاد ہوا تھا کہ 2 اور بھی بتاؤں گا، 2 اور بھی بتاؤں گا۔ اللہ اللہ، شیخ کی اتباع، شیخ کی پیروی، مشائخ اپنے پیروں کی اتباع کیسے کرتے تھے؟ منعن جو شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے فرمایا تھا، اسی انداز میں، اسی کیفیت میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی شیخ کی کامل اتباع کرتے ہوئے، کامل پیروی کرتے ہوئے نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہی 6 رکعت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو جملے آپ نے فرمائے تھے 2 رکعت دگانا، 2 رکعتیں اور بھی ہیں، دگانا اور بھی ہیں، تمہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، لفظ لفظ کی اتباع، ہر چیز کی اتباع، یہی اتباع، یہی پیروی کا نتیجہ تو ہے کہ لوگ کمال کو پہنچے۔ ہمارے یہاں اتباع، اطاعت پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اللہ ذوق اطاعت دے، پیروی، سچی پیروی کی توفیق دے مشائخ کرام کی۔ بولے لفظ لفظ تک دوسروں تک پہنچانا بڑے کمال کی بات ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو اسی طرح بیان کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر، یہ بات آئی تو میں بتاؤں کہ اتباع کیا چیز ہے۔ اتباع کا اتنا جذبہ صحابہ کرام میں تھا، وہی چیز ہم ہمارے مشائخ کے ملفوظات میں دیکھ رہے ہیں، وہی باتیں ہم اپنے مشائخ کے ملفوظات میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات بتا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ ایک سفر میں تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پہ بیٹھے تھے، راستے میں جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جگہ ایک درخت کے نیچے کانٹے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ پھنس گیا تھا۔ جا رہے تھے، امامے کو کانٹا چبھ گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آئے، انہوں نے کانٹا نکالا، پھر آگے سفر کرے۔ ایک زمانے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اس درخت کے نیچے سے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا قد میں چھوٹے تھے، اس درخت کی ٹہنی تک نہیں پہنچ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کانٹا پھنسانے کی کوشش کرتے، نہیں پھنستا، اونٹ آگے نکل جاتا، پھر آتے جاتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے امامہ اس درخت کے کانٹے میں پھنسایا، پھر نکلے، آگے بڑھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ایسا کیا چیز تھی، بار بار آپ ایسا کرتے رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، یہاں سے گزر رہے تھے، اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول کا امامہ اٹکا تھا، میں نے بھی چاہا کہ میرا بھی امامہ۔ معمولی چیزوں پر بھی صحابہ اکرام، خیر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل معمولی نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت دیکھیں، جذبہ پیروی دیکھیں کہ چلتے چلتے کانٹا اٹک گیا تو صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ ہمارا بھی سر میں اس جگہ کا کانٹا اٹکے۔ بہرحال اسی طرح مشائخ، اولیاء اللہ، اللہ کے رسول کی اور اپنے مشائخ کی اس طرح اطاعت، پیروی، اتباع کیا کرتے، منعن جو شیخ کرتے وہی کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز اشراق، نماز استعاذہ، نماز استخارہ اور جو کچھ
اس باب کی جو دعائیں آئی ہیں مشائخ کے طریقے پر، ان سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سب کو سمجھنے سمجھانے اور اسے دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا اسے میں جو کچھ غلطیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں خامیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہماری 31ویں مجلس آج ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔